بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه رواہ البخاری. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائے تو اس کے بعد قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں آگ میں جائیں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، فما بال المقتول، تو مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ اس بات کا ارادہ کر چکا تھا کہ اپنے مد مقابل کو قتل کرے، یعنی وہ بھی اس بات پر حریص تھا کہ اپنے مد مقابل بھائی کو قتل کرے، کیونکہ وہ بھی تلوار لے کے نکلا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں اور دونوں آگ میں جائیں گے. اس حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس سے پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نوازنا اور ایک دوسرے کو آڑ دلانا یہ بھی بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کے نکلیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں تو اس میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے، لیکن دوسرے نے بھی پکا ارادہ کیا ہوا تھا اور مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، تو اس میں سے جس نے پہل کی وہ قاتل ہو گیا اور جو مارا گیا وہ مقتول ہو گیا. لیکن قاتل اور مقتول دونوں ارادہ کر کے نکلے تھے اور مصمم ارادہ کر کے نکلے تھے. اس لیے اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی گناہ کا مصمم ارادہ کر لے تو اس کا بھی مواخذہ ہوگا. ایک بات تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی کام کا پختہ ارادہ اور مصمم ارادہ جب کر لیا جائے، اگرچہ وہ اس پہ قادر نہ بھی ہو سکے، لیکن اس کے باوجود اس پر مواخذہ کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. تو چونکہ دونوں تلوار لے کے نکلے تھے، ایک دوسرے کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اس لیے جس نے پہل کی وہ قاتل ہو گیا اور دوسرا مقتول ہو گیا، لیکن کہا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. آج ہمارے مسلمان معاشرے میں لڑائیاں کس بات پر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے زمین کے ٹکڑے کے اوپر خاندانوں میں، بھائیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے خاندانوں میں رشتوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، اور آئے دن ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ رشتوں کی بنیاد پر لوگ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ایک کو نہیں 10 کو قتل کر دیتے ہیں. تو دوسرے نمبر پر لڑائی جو ہے وہ رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں خاندانوں کی آپس میں لمبی ناچاکی چلتی ہے. کوئی ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو ایک خاندان دوسرے خاندان کو قتل اور پھر سولی پہ چڑھا دیتے ہیں. پہلے ایک خاندان سے قتل، پھر دوسرے خاندان سے قتل، اور یہ قتل عرب میں تو صدیوں چلتے تھے. 100 سال تک ان کی آپس میں خاندانوں کی جنگیں چلتی تھیں، اور آج بھی ہمارے جاہلانہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر مذہبی بنیادوں پر، مسالک کی بنیاد پر قتل مقاتلہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. اس کے ساتھ پھر سیاسی جماعتوں کے آپس میں رقابت. سیاسی جماعتیں الیکشن کے دوران یا الیکشن سے آگے پیچھے ایک دوسرے کی ناچاکی میں اور ایک دوسرے کی نفرت میں
لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکومت اور عوام کے درمیان ایک منافرت چل رہی ہوتی ہے، ایک بہت چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں وہ درجے ہیں جن کے اندر قتل مقاتلے لگے رہتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ کہتا ہے اور یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو باقی مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کے درمیان عدل قائم کریں اور دونوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں ایک دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو بہت سارے لوگ آگ لگانے والے ہوتے ہیں، ان کو بھڑکانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن سورہ حجرات کے اندر ہمیں یہ بات قرآن میں بتائی جاتی ہے کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں یا دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں یا دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو پھر اس کے بعد باقی مسلمانوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اگر صلح ہو رہی ہو اور ایک گروہ پھر بھی زیادتی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سارے مل کے پھر جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں لڑنا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں کی پہلے نمبر پہ تو آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر لڑائی ہو جاتی ہے اور قاتل اور مقتول جس نے بھی پہل کی وہ بھی جہنمی اور جو تلوار لے کے نکلا وہ بھی جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس معاشرے میں عدل اور انصاف، پیار اور محبت، خاندانوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالی ہمیں عدل اور انصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ لوگ آپس میں لڑے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔